مدارس اسلامیہ عربیہ سے متعلق یعنی مدارس عربیہ اسلامیہ کے طلبہ سے متعلق یہ ایک بات بھی اس وقت پھیلائی جا رہی ہے، اور جو ابھی سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ مدارس اسلامیہ کے بچے اکثر و بیشتر کچھ نے تو سکول بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے کافی دیر تک، یا وہ اسکول کے ڈراپ آؤٹ بچے ہوتے ہیں، وہ مدارس میں جاتے ہیں، کلام اللہ کو حفظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مساجد کے ممبر و محراب پر ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ اس پر ممبر و محراب کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے لکھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں جو سائنس میں اور دنیا کی دوسری ٹیکنالوجیز کے علوم و فنون کے ماہرین لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے آتے ہیں، ان کو واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کے وہ بچے جو ہیں، جو اسکولوں کے ڈراپ آؤٹ بچے ہوتے ہیں، یہ کیسے دین کی کوئی ترجمانی کر سکیں گے، یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں ایک بات پہلی جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ بھی اسکول ہیں، یہ بھی ایک اسکول ہے، یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، یہ بھی ایک دانشگاہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مدارس کا نظام تعلیم الگ ہے، نصاب بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ صرف مدارس اسلامیہ کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا میں لاء کالج ہو، لاء کالج میں لاء پڑھایا جاتا ہے، سائنس کالج میں سائنس پڑھائی جائے گی، اور انجینئرنگ کالج میں وہی تعلیم پڑھائی جائے گی جس کے لیے وہ کالج بنایا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مدارس اسلامیہ عربیہ میں بھی یہ اس لیے وجود میں آئے ہیں، مدارس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی حد تک بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب مدارس اسلامیہ عربیہ کے بچوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ سائنس سے متعلق یا دوسری ٹیکنالوجی سے متعلق، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سے متعلق کیوں ہمیں کوئی مفید گفتگو نہیں سنا پاتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جیسے ہم کسی ہڈیوں کے ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہیں لیکن ہڈیوں کے ہیں، اس سے مطالبہ لوگ اگر کوئی یہ کرے کہ آپ ہڈیوں کا علاج کیوں نہیں کر پائیں گے، آپ ہارٹ کا علاج کیوں نہیں کر پائیں گے، آپ سر کا علاج کیوں نہیں کر پائیں گے، آپ بالوں کا علاج کیوں نہیں کر پائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے فزیشین ڈاکٹر الگ ہوگا اور سرجری والے الگ ہوں گے، تو ایک شعبے کے ڈاکٹر سے دوسرے شعبے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ عربیہ کا شعبہ جو ہے وہ کتاب قرآن کریم ہے، اس کو یاد رکھیں، ان کا شعبہ قرآن کریم ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے، ہم اس بچے کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، ناظرہ کے طور پر دیکھ کر وہ پڑھ سکے وہ۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں۔ حفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، یہ 850 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جو یہ بچہ 3 سال میں 4 سال میں زبانی یاد کرتا ہے۔ اب یہ 850 صفحات کی کتاب کو زبانی یاد کرنا کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اب سنیے، اگر میں اپنے ان بچوں میں سے مثلا سب سے چھوٹے بچوں کو یہاں پہ کھڑا کروں اور ان سے میں پوچھوں کہ آپ مجھے قرآن کریم کی فلاں آیت بتا دیں، مثلا میں ابھی پوچھتا ہوں، ذرا آپ آ جاؤ ادھر، باسط بھی آ جائے اور فہیم آپ بھی آ جائے، ادھر آ جاؤ۔ یہ 2 بچے ہیں، مطلب ایک بچے، کتنے بچے پارے حفظ ہیں آپ کے؟ زور سے بولو۔ 28 پارے، اور اس کے 24 پارے اس کی حفظ ہیں، ٹھیک؟ یہ جو 24 پاروں کا حافظ بچہ ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ تم قرآن کریم کی مثلا 23ویں پارے کی کوئی آیت سنا دو، ذرا اب سنا دو آپ 23ویں پارے کی کوئی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتول عنہم حتی حین وأبصرهم فسوف يبصرون
أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. یہ دوسرا بچہ ہمارا فہیم ہے، یہ بھی ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے. ذرا بچہ آپ 26ویں پارے میں سے کہیں پہ کچھ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. جزاک اللہ. اب اگر میں کسی لکھے پڑھے انسان سے کہ جس نے اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی سے لے کر یعنی اسکول سے یونیورسٹی تک اپنے تعلیم کے 20 سال لگائے ہوں اور وہ مدرسے کا رخ اس نے نہیں کیا ہوگا، اگر میں اس سے یہ مطالبہ کروں کہ کیا آپ اس طرح قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تو وہ حماقت ہوگی. کیوں؟ اس نے اس طرح اس کی محنت نہیں لگی ہے، اس کی لگی ہے اور یہ اس طرح قرآن پڑھ پا رہا ہے کہ سامنے والا وہ شخص جس کی 20 کا 25 کا 30 سال بھی لگے ہوں دوسرے علوم و فنون کو حاصل کرتے کرتے، لیکن وہ اس بچے کی طرح قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتا ہے. عمومی طور پر میں عرض کر رہا ہوں نہیں کر سکتا ہے وہ. تو مدارس اسلامی عربیہ ہم ان بچوں کو پہلے ناظرہ قرآن، اس کے بعد یہ مکمل 850 صفحات کی کتاب بھی زبانی یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بچے کو تو ابھی اسی سال دستار بندی بھی ہوگی جب یہ ایک ہی مجلس میں پورا قرآن کریم، چاہے 1 دن لگے 1.5 دن لگے، پورا قرآن کریم اس کو سنانا پڑے گا. 2 اساتذہ اس کا قرآن سنیں گے، اس کے زبر کو چیک کریں گے، زیر کو چیک کریں گے، پیش کو چیک کریں گے، مد کو، انداز بھی چیک کریں گے. جب یہ ان ساری چیزوں میں پاس ہو جائے گا پھر جا کر اس کی دستار بندی ہونی ہے انشاءاللہ. اب مجھے حفظ سے جب یہ بچہ فارغ ہوگا اس کے بعد اسے ہم علم نحو پڑھائیں گے، علم صرف پڑھائیں گے، علم منطق پڑھائیں گے، علم فلسفہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ علم حدیث پڑھائیں گے، علم تفسیر پڑھائیں گے. اس میں تقریباً اس بچے کے 6 7 8 سال تک کا وقت لگ جائے گا. اور فقہ میں اگر یہ مہارت کرنا چاہتا ہے، تخصص کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو 1 1.5 سال اور دینا پڑے گا. بہرحال یہ بچہ جب فارغ ہو جاتا ہے، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ کسی کالج میں جا کر یہ فزکس نہیں پڑھا سکتا ہے، اسے کسی کالج میں جا کر کوئی سائنس نہیں پڑھانی ہے، اور اسے کسی فیکٹری میں جا کر ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا ہی نہیں. یہ جو مدرسے میں رہا ہے ہم نے اس کو 10 سال 8 سال 6 سال جو بھی پڑھایا ہے اس لیے پڑھایا ہے کہ اس کو زندگی بھر اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے. کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے دماغ میں کس سازش کے تحت یہ شوشہ یا یہ غلط فہمی ڈالی گئی ہے کہ یہ دراصل وہاں چلا نہیں، اسکول میں اس کی مجبوری تھی. یہ مدرسہ آیا، ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا. اور ابھی ہم نے سنا کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ مدارس میں، حالانکہ وہ انداز ہی بہت ہی بے ادبی اس سے ٹپک رہی تھی اس انداز سے کہ مدارس میں تو کیا گجروں کے بچے پڑھتے ہیں، بکروالوں کے بچے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بکروال برادری جو ہے معزز برادری ہے، پہاڑی بولنے والے وہ بھی معزز ہیں، لیکن یہ بتا کر کہ یہاں یہی تو برادری کے بچے پڑھتے ہیں، شاید وہ اپنے سامعین کو یا سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا رخ شاید اس طرف نہ کریں.
یہ کسی اور قوم، کسی اور برادری، جس کو وہ اپنے دل و دماغ میں کیا سمجھتے ہوں گے، وہ اس طرف ان کا دماغ لے جا رہے ہیں کہ آپ ان کا رخ اس طرف نہ کریں. ٹھیک، تو میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ان کی مجبوری نہیں ہے کہ یہاں پہ آئے ہیں اسی کو کر رہے ہیں، نہیں. وہ جو کہا کسی نے کہ جان کر ہی ہوا ہوں موجے طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ عافیت ساحل میں ہے. انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی ہیں، غربت اور فقر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے اور مدارس کا رخ کیا ہے. انہیں اس کا بدلہ دنیا والے نہیں دے سکتے، انہیں اس کا بدلہ اللہ دے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسکول میں یہ بچے، یہ اسکول کے ڈراپ آؤٹ بچے ہیں، تو کیا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے، یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آپ انجینئر بنے یا نہیں بنے، آپ پائلٹ بنے یا نہیں بن سکتے، کیا پھر تاجر بھی نہیں بن سکتے؟ کیا کوئی ہنر والا کام بھی نہیں کر سکتے؟ ہم جب ان بچوں نے، ان کے والدین نے اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو کسی حد تک قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں. پھر پڑھانے کے بعد ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کو مسجد میں پینٹ نہیں کرنا، ان کو مسجد میں کیا میٹنگ نہیں دھونی، ان کا کام ہی ممبر و محراب. اسی لیے یہ قربان ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی زندگی کے ڈھیر ساری خوشیاں جل چکی ہیں. آپ کے بچے گھروں میں 8 بجے تک سوئے ہوتے ہیں، یہ بچے صبح کے 4 بجے اٹھتے ہیں. آپ کے بچوں کے صرف اتوار کے دن وہ جو کھیلتے ہیں، وہ جو بس سوتے سوتے بھی ان کا سر قرآن پہ گرا رہتا ہے. صبح کو جب اٹھتے ہی اتنے معزز ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ممکن ہے فیس بک ہوگا، گوگل ہوگا، یوٹیوب ہوگا، وہ پہلی نظر اس کو دیکھتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہ بچے صبح کو اٹھتے ہی پہلے کلام اللہ کو دیکھتے ہیں. اس لیے ان کا نظام تعلیم بھی محدود اور ان کا نصاب بھی محدود. جب محدود نصاب ہے، نظام میں محدود ہے، تو اپنے دائرے کار سے ہٹ کر ان سے مطالبہ کیوں کیا جائے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے میں نے ابھی کہی تھی کہ آپ دانتوں کے ڈاکٹر سے ہڈیوں کا علاج کروائیں، اگر وہ نہ کہیں، میں کہوں تم آپ کیسے ڈاکٹر ہو؟ کہیں نہیں میں تو اسپیشلسٹ کا ہوں. کہیں نہیں پھر ڈاکٹر کیسے آپ؟ یہ قرآن کریم، اب اگر میں اس بچے سے پوچھوں بتاؤ یہ آیت کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. یہ فوراً مجھے بتا دے گا کہ مفتی صاحب یہ تو 6 پارے میں ہے. یہ بھی کہوں گا کہ کس جگہ ہے، برابر بتا دے گا کیوں اس کو. لیکن یہ ہنر جو اس میں ہے، یہ ہنر اس شخص میں نہیں جس نے 30 سال لگائے ہیں قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور تعلیم کی طرف. تو حق کا اعتراف کرنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے، جس انسان نے اپنی ناک بند کر رکھی ہے وہ یہ کہے کہ مجھے خوشبو نہیں آ رہی، تو خوشبو کا قصور نہیں، اپنے ہاتھ کا قصور ہے کہ اس نے ناک کو بند کر رکھا. اب ایک آدمی آنکھیں بند کر رہے اور وہ کہیں مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو راستے کا قصور نہیں، اس کا خود کا قصور ہے کہ آنکھیں بند کر رکھی. پھر ان کے جو علوم، یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیمی ادارہ ہے، اور آج تو جمعرات بھی ہے، آج تو ہمارا پروگرام بھی ہے. وہ یہ کہ ان مدارس کا، یعنی جو لوگ اس ممبر و محراب پر آ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 7 سال لگا کر اس قرآن کریم کے کلی علوم کو حاصل کر لیا ہے. یقیناً اسی قرآن میں سائنس بھی ہے، اسی میں ہارٹیکلچر بھی ہے، اسی میں ایگریکلچر بھی ہے، اسی میں آسمانوں کے علوم بھی ہیں، اسی میں زمین کے تہ کے علوم بھی ہیں، ہر تمام علوم اسی میں ہیں. یہ دعویٰ ہمارا قطعاً نہیں کہ 6 سال 8 سال دے کر ہم نے تمام علوم حاصل کر لے، نہیں. بلکہ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے جب ہماری فراغت ہوئی، تقریباً ہمارے کلاس میں 800 کے آس پاس بچے تھے، تو ہمارے شیخ الحدیث اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے، حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ نصیر احمد خان صاحب علیہ الرحمہ، اور دوسرے شیخ ترمذی ان دنوں میں تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب علیہ الرحمہ. انہوں نے پورے مجمع سے، طلبہ کے مجمع سے ایک بات کہی تھی، مجھے اس وقت وہ یاد آ گئی. کیا کہ بچوں، آپ تو اب
یہاں سے جو ہم نے نصاب جو بنایا تھا اس سے آپ 6 سال 7 سال 8 سال کے بعد جو فارغ ہو رہے ہیں، لیکن یہ قطعاً نہ سمجھنا آپ کو کلی علوم حاصل ہو چکے ہیں، نہیں، اس غلط فہمی میں قطع نہیں رہنا، آپ سارے علوم حاصل کر چکے ہیں، اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ گے، ایسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، بلکہ تمہارے پاس، تم نے جو 8 سال 9 سال ہمارے پاس دے دیے ہیں، تمہارے پاس علم کی چابی آ گئی، یہ چابی لے کر تم اگر لائبریری میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں جو بھی کتاب تم ہاتھ میں اٹھاؤ گے تو کتاب میں کیا لکھا ہے وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اب بچوں تمہارا کام یہ ہے مسلسل اپنے کو کتابوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، جتنا ہو سکے خوب مطالعہ کرنا اور مطالعہ کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لینا۔ انہوں نے ہمیں آخر میں یہ بات کہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اگر میں خود مطالعہ نہ کروں یا 1 2 3 4 5 10 15 20 100 200 ائمہ حضرات مطالعہ نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کی جو ساری وہ 8 سالہ زندگی ہے وہ ضائع ہے۔ قرآن کریم کو اگر صرف صحیح انداز سے پڑھتا ہے یہ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے، پھر اگر سمجھاتا بھی ہے وہ بھی قربانی ہے، پھر اگر نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ بھی اس کی ڈھیر ساری قربانیاں ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے سامنے ایک لکھا پڑھا طبقہ ہے یہ انہیں کیا سمجھائے گا، تو میرے دوستوں اور میرے بچوں، ہم نے صرف اس بچے نے سمجھانا کیا ہے، اس بچے نے سب سے پہلے سمجھانا ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو اس نے پڑھا ہے اس کا انکار نہیں، دوسرے علوم کا قطعاً میں انکار نہیں کرتا۔ ہمارا تو ارادہ ہے، ہم نے تو یہاں پر کمپیوٹر لیب بھی بنائی ہے، ہمارے اسکول کے ساتھ تو ہمارے مدرسے کے ساتھ تو ایک اسکول بھی ہے، اور ہمارے بہت سارے بچے مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں ادھر بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے عربک کیا ہے، تو ان تمام علوم کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کر رہا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس بچے کا موضوع کیا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، جب یہ وہ تعلیم پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس سے کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا سمجھانا ہے۔ تو ہر فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے یقیناً اس فیلڈ میں دوسرا انسان اس میں ان پڑھ ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مسجد کی پلاننگ کی ہے، ہم نے پلاننگ کرنے والے کون تھے؟ وہ سارے ان پڑھ نجار تھے وہ۔ اب اگر 4 پروفیسر صاحبان آ جائیں اور ان کے ساتھ 3 ڈاکٹر حضرات بھی آ جائیں اور 5 مفتیان کرام بھی آ جائیں، سارے مل کر یہ ٹیبل بنانا چاہیں گے یا یہ پلاننگ کرنی چاہیں گے یا پینٹ کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے کہ وہ ان کا فیلڈ نہیں ہے۔ تو آپ نجار سے تو لوہار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور لیکچرر سے آپ ڈاکٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے جب اس عہدے پر وہ پہنچا ہے یقیناً اس نے ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر اور میتھ کو اور جغرافیائی تعلیم کو بھی اس نے پڑھا ہوگا، لیکن وہ اس کا کیا اصل فیلڈ نہیں ہے، جو فیلڈ ہے اسی سے متعلق اسے سوال کریں۔ تو اس بچے نے اگر صرف 850 صفحات کی کتاب کو زبانی یاد کیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاشرے میں کوئی لکھا پڑھا آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، حالانکہ اسی عمر میں ہے۔ اس عمر میں جس کمال کو یہ بچہ پہنچا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ بات پوچھی گئی تھی کہ مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو بچے اسکول کے ڈراپ آؤٹ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے اور کچی عمر میں آ کر ممبر و محراب کے قابض بن جاتے ہیں، پھر کس کی کیا مجال کہ ان سے کوئی بات کرے۔ تو نہیں، جو مدارس اسلامیہ عربیہ کام کر رہے ہیں دوستو، یہ وہ کام کر رہے ہیں، آپ راتوں کو سوتے ہیں، یہ راتوں کو پڑھتے رہتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں کوئی خبیث انسان نہ آ جائے
قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویل کرنی شروع کرے، احادیث کی غلط تعویل کرنی شروع کرے، ان کی زندگیاں اس کے لیے وقف ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ حفاظت کریں گے؟ بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اور ان حفاظت کے جو طرق ہیں ان میں سے ایک طریقہ وہ ان بچوں کا حافظ قرآن ہونا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جم خان کا بچہ حافظ قرآن، ترخان کا بچہ حافظ قرآن، اور محلے میں لیکچرر صاحب کا بچہ بیچارہ قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہوں ایک بڑے مجمع سے کہ آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں، سب کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے، اور لکھے پڑھے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے، شاید ہی مجھے وہ اس کا ترجمہ اچھے انداز سے بتا سکتے ہوں۔ 5-8 سال لگا کر کسی نہ کسی حد تک ہم بچوں کو اس قرآن کریم کی جو بھی ان کو شدھ بدھ حاصل ہو جاتی ہے، اور انہیں نصیحت ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی قرآن کریم اور علوم کے حاصل کرنے پر لگائیے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس نے مجھے یہ ابھی سوال لکھ کے بھیجا تھا کسی حد تک تشفی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔